بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں اور ارسلان نظریں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں تو کسی چرند پرند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یار یہ جنگل کتنا ویران سا ہے۔ مسلسل 2 گھنٹے سے ہم شکار تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان 2 گھنٹوں کے دوران ہمیں پرندہ تک نظر نہیں آیا۔ ارسلان نے اوپر درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس جنگل میں جانا چاہیے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ اسی جنگل میں چلتے ہیں جس میں ہم پہلے بھی شکار کے لیے گئے تھے۔ میں نے بیزاری سے کہا، ہاں یار اسجد، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو فائدے میں رہتا، لیکن اب میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے۔ ایک تو یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ارسلان نے مایوسی سے کہا، نہیں، میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا آگے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے شکار مل ہی جائے، میں نے چلتے چلتے کہا، اور ارسلان نہ چاہتے ہوئے میرے ساتھ چلنے لگا۔ آج موسم بڑا ہی خوشگوار تھا، آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میری نظر میں آج شکار کے لیے موسم بہت اچھا تھا، لہٰذا میں نے ارسلان کو فون کر کے اپنے گھر بلا لیا اور اسے شکار پر چلنے کو کہا تو وہ تیار ہو گیا۔ میں نے اپنی ریوالور اٹھائی اور ہم دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب ہم جنگل میں داخل ہوئے تو اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس جنگل میں ہم آج پہلی بار آئے تھے۔ ارسلان کے ہی کہنے پر میں اس جنگل میں آیا تھا، ورنہ میرا ارادہ تو دوسرے جنگل میں جانے کو تھا۔ اب ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ہمیں کوئی شکار نظر نہیں آ رہا تھا۔ یار اسجد، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، میں تو بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا بھی پھیلنے والا ہے، ارسلان نے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے رک کر ایک نظر سورج کو دیکھا اور وہ بس ڈوبنے ہی والا تھا۔ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہے، اب ہمیں جنگل سے نکلتے ہوئے اندھیرا تو پھیل ہی جائے گا، میں نے پریشانی سے کہا۔ اب ہم واپسی کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ جب ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمارا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوفناک بلی کھڑی غرا رہی تھی۔ وہ عام بلی سے بھی بہت بڑی تھی اور اس کا رنگ کالا سیاہ تھا اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھی۔ آج ہم نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی بلی دیکھی تھی۔ وہ غراتی ہوئی ہماری طرف بڑھی۔ میں نے ریوالور سنبھالی اور اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ میں خوش ہو رہا تھا کہ میرا نشانہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری خوشی ایک دم ہی پریشانی میں بدل گئی، کیونکہ گولی اس کے سر سے ہوتی ہوئی درخت میں جا لگی تھی، لیکن اس بلی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گولی اس کے سر سے ایسے گزری جیسے وہ بلی نہ ہو بلکہ ہوا ہو۔ میں اور ارسلان خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا نشانہ غلط ہو گیا ہو اور گولی بلی کو لگنے کے بجائے درخت میں جا لگی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی ہم پر حملہ کرتی، میں نے ایک اور فائر کر دیا، لیکن گولی پھر سے اس کے جسم سے گزر گئی، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھاگو یہاں سے، ارسلان نے چیخ کر کہا اور ایک طرف کو بھاگا۔ میں ابھی بھاگنے ہی والا تھا کہ بلی نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا گرا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر جا گرا۔ مجھے کافی زخم آئے تھے، لیکن میں اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے راستوں کو پھلانگتا ہوا میں بھاگ رہا تھا۔ میں کس طرف جا رہا تھا اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اندھیرے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرے پاؤں میں کانٹے دار جھاڑیوں کے کانٹے چبھ رہے تھے۔ کہیں کہیں درختوں سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے میرا جسم کافی زخمی ہو گیا تھا، لیکن میں ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک بے نام منزل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا تو صرف اس بلی کا تھا۔ میرا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے کافی تھک گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن اس بلی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دی۔ اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں جنگل کے کسی حصے میں موجود تھا۔ اچانک ہی مجھے درختوں کے درمیان کچھ دور روشنی نظر آئی تو مجھے کچھ حوصلہ ملا۔ میں نے اپنے زخموں سے بھرپور جسم کو حرکت دی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اس روشنی کی طرف چلنے لگا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا روشنی تیز ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، لیکن پھر بھی میرا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ مجھے چلنے میں بھی کافی مشکل پیش آ رہی تھی اور اب تو میرا سر بھی چکرانے لگا تھا۔ درختوں کا سلسلہ اب کافی کم ہو چکا تھا
اور روشنی کسی حویلی سے آ رہی تھی۔ مجھے اب وہ حویلی صاف نظر آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں یہ جگہ بہت ہی پراسرار اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ حویلی تو ایسے لگ رہی تھی جیسے بہت ہی سے خوفناک بھوت کھڑا ہوا۔ میرا دماغ ڈوبتا ہوا جا رہا تھا۔ میں کافی مشکل سے گیٹ تک پہنچا تھا اور دستک دی اور دیوار کا سہارا لے کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی، پھر اچانک ہی گیٹ ایک عجیب سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کون ہے؟ ایک بڑھیا نے سر باہر نکال کر کہا۔ اس بڑھیا کی شکل دیکھ کر میں ایک دم کانپ سا گیا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور کالی رنگت اور سفید بالوں میں کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس بڑھیا نے پوچھا۔ میں مسافر ہوں اور اس جنگل میں بھٹک گیا ہوں۔ ایک رات کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ میں نے مشکل سے اٹک اٹک کر کہا اور وہاں ہی گر گیا۔ کون ہے اماں؟ اندر سے کسی لڑکی کی شیریں آواز مجھے سنائی دی۔ بیٹا کوئی مسافر ہے اور کافی زخمی بھی ہے، آؤ میری مدد کرو، اسے اندر لے چلتے ہیں، اس بڑھیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے خبر نہیں۔ جب مجھے ہوش آئے تو میں ایک کمرے میں بستر پر تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ میرے جسم پر موجود زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پھر اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ ارے ابھی تم لیٹے رہو، تمہارے جسم پر کافی زخم آئے ہیں، میں نے مرہم لگا دی اور پٹیاں بھی کر دی ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ نہایت ہی حسین دوشیزہ تھی۔ اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا جسم پر یہ زخم کیسے آئے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام اسجد ہے، تمہارا نام بہت پیارا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں بھی مسکرا دیا اور پھر میں نے اپنے اوپر بیتنے والی داستان سنا دی۔ میری داستان سن کر وہ کافی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اچھا تو تمہارا دوست بھی تمہارے ساتھ آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہ میرے ساتھ آیا تھا لیکن وہ بھی کہیں جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ مجھے تو اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، کہیں اس کو اس خوفناک بلی نے تو۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں ابھی مہیش کو جنگل بھیجتی ہوں تاکہ وہ تمہارے دوست کو ڈھونڈ لائے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے اور یہ مہیش کون ہے اور اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا۔ میرا نام غزل ہے اور تمہارا نام تمہاری طرح بہت خوبصورت ہے، میں نے غزل کی بات کاٹ کر کہا۔ اور مہیش میرا شوہر ہے، اس گھر میں میرا شوہر اور مہیش کے علاوہ میری ساس یعنی مہیش کی امی رہتی ہے، غزل نے بتایا۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ غزل کنواری ہے لیکن وہ تو شادی شدہ تھی۔ اچھا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں اور مہیش اور امی کو بھی بتا دوں گی کہ تم کو ہوش آ گیا ہے، غزل نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد غزل کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ اس نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو پرلطف خوشبو کے جھونکے میرے سانسوں کو معطر کرنے لگے۔ وہ بھنا ہوا گوشت تھا۔ اس گوشت کو دیکھ کر میری بھوک اور بڑھ گئی۔ کھانا کھا لو، غزل نے کہا اور میں کھانے پر ٹوٹ پڑا اور کھاتا ہی چلا گیا۔ وہ گوشت بہت ہی مزیدار تھا۔ میں کھانے کے دوران غزل کو بھی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کے برتن اس کی طرف بڑھا دیے۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ کاش غزل اگر تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تم کو اپنے دل کی ملکہ بناتا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھی۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں ایک کشش تھی مجھے اپنا دیوانہ کیے ہوئے تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور غزل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور وہی بڑھیا تھی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسجد یہ مہیش ہے اور یہ ہماری امی ہے، غزل نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری اسجد؟ مہیش نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اسجد میں ابھی جنگل سے آ رہا ہوں، تمہارے دوست کو بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے تمہارا دوست گھر چلا گیا ہو، مہیش نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو، میں نے مہیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا تم بیٹھو،
جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم وہ بڑھیا کچھ کہتے کہتے رک گئی، جبکہ غزل اور مہیش کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اچھا حضرت تم آرام کرو، پھر ہم آئیں گے، مہیش نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے غزل اور بڑھیا بھی باہر نکل گئی، اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور میں سوتا چلا گیا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ سخت پیاس کی وجہ سے کھلی۔ کمرے میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کمرے کی ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ میں کافی مشکل سے اٹھ بیٹھا۔ میرے بستر کے سرہانے کی طرف ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا ہوا تھا جہاں پانی کا جگ موجود تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، لیکن پھر بھی میری پیاس نہ بجھی۔ میں نے 2-3 گلاس پانی کے پیے، تب جا کر میری پیاس بجھی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کیا، مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بدن سے درد کی ہلکی ہلکی سی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر اپنے بازو پر بندھی ہوئی پٹی پر چلی گئی اور میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ اس پر تھوڑا سا خون بھی لگا ہوا تھا۔ میں حیران اس لیے ہو رہا تھا کہ پہلے تو میرے بازو پر کوئی بھی پٹی نہیں تھی۔ ہاں البتہ ٹانگوں، پاؤں اور ہاتھوں پر پٹیاں پہلے سے موجود تھی، لیکن بازو پر نہیں تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی اور دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، اور یہ رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی غزل میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، ارے تمہارے چہرے پر یہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس نے ناشتے کی ٹری میرے سامنے رکھ دی۔ غزل یہ دیکھو، یہ پٹی کل تو یہاں نہیں تھی اور نہ ہی میرے بازو پر کوئی زخم تھا۔ میں نے پریشانی سے کہا، اصل تم تو ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو، تمہارے بازو پر زخم تھا لیکن میں نہ دیکھ سکی تھی۔ تمہارے بازو پر ایک زہریلا کانٹا چبھا ہوا تھا۔ میں جب کل کمرے میں آئی تو تم سو رہے تھے، میں نے تمہارے بازو پر چبھا ہوا کانٹا دیکھ لیا تھا، پھر میں نے وہ کانٹا نکال کر پٹی کر دی تھی۔ غزل نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دیا۔ اچھا اب جلدی سے ناشتہ کر لو، غزل نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی اور میں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بازو سے پٹی کھول کر دیکھا تو میرے بازو پر 2 ننھے ننھے سوراخ تھے اور میرے بازو پر خون بھی جمع ہوا تھا۔ میں نے بازو کو تھوڑا دبایا تو ان سوراخوں سے خون کے 2 ننھے ننھے قطرے ابھر آئے تھے۔ میں نے دوبارہ بازو پر پٹی باندھی اور بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اتنے میں غزل اور مہیش کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے واہ اسجد، تم تو اتنی جلدی اٹھ کھڑے ہوئے، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، مہیش نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یار ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھک گیا، اس لیے تو سوچا تھوڑی دیر ٹہل لوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر آؤ تمہیں اپنی حویلی دکھا دوں، مہیش نے کہا اور میں خوشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ غزل بھی ہمارے ساتھ تھے۔ مہیش اور غزل مجھے حویلی کے مختلف کمرے دکھا رہے تھے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حویلی کے سب کمروں کی سجاوٹ بہت ہی عمدہ انداز میں کی گئی تھی۔ اچانک ہی گزرتے ہوئے میری نظر ایک ایسے کمرے کی طرف چلی گئی جس کا دروازہ بند تھا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے پاس مجھے ایک سایہ دکھائی دیا جو ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور مہیش اور غزل کے ساتھ چلتا رہا۔ انہوں نے مجھے حویلی کے اور تو سارے کمرے دکھا دیے، لیکن وہ کمرہ نہیں دکھایا جو بند تھا اور جس کے پاس میں نے سایہ دیکھا تھا۔ بہرحال یہ دن میرا بہت ہی اچھا گزرا۔ رات کو میں سو رہا تھا کہ اچانک ہی میری آنکھ بازو میں سخت درد کی وجہ سے کھل گئی۔ میں نے جب اپنے بازو کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک سایہ میرے اوپر جھکا ہوا تھا اور وہ میرا خون پی رہا تھا۔ اچانک ہی میرے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ اس سائے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اف خدایا! اس کی سرخ انگارہ آنکھیں بالکل ایک خوفناک بلی کی طرح تھی اور اس کا رنگ بھی بالکل ایک خوفناک بلی کی طرح تھا، کالا سیاہ۔ اس سائے نے اپنی خونی نظروں سے مجھے گھورا اور آنکھ جھپکتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا جسم بری طرح کپ کپانے لگا۔ میں نے اپنے بازو کی طرف دیکھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بستر پر تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے بازو کی طرف دیکھا جس پر اب بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میں حیران ہو گیا، پھر سوچا غزل نے ہی دوبارہ پٹی کر دی ہوگی، اور اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس حویلی میں کوئی خوفناک سایہ ہے اور وہ سایہ اس خوفناک بلی کا ہی ہے۔ مجھے اس حویلی سے خوف آنے لگا کیونکہ اس حویلی میں موجود سایہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اب جلد ہی اس حویلی سے جانے کو
تھا کیونکہ یہ سایہ کسی بھی وقت میری جان لے سکتا تھا۔ میں غزل کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں غزل کو کہہ دوں گا کہ میں اب اس حویلی میں نہیں رہ سکتا کیونکہ اس خوفناک بلی کا سایہ میرا پیچھا کرتے ہوئے اس حویلی میں آ گیا ہے۔ میں کافی دیر غزل کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ آخرکار تنگ آ کر اٹھ بیٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر بھی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے دل ایک انجانے خوف سے دھڑکا۔ مجھے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا اشارہ لگ رہی تھی۔ میں نے مختلف کمروں میں جا کر دیکھا لیکن مجھے غزل، مہیش اور وہ بڑھیا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مجھے ہلکے ہلکے قہقہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ آوازیں اس بند کمرے سے آ رہی ہیں جس کے پاس میں نے اس دن سائے کو دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس کمرے کی طرف اٹھے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے اندر سے مہیش کی آواز سنائی دی۔ مہیش کہہ رہا تھا اب ہمیں اسجد کا کام تمام کر دینا چاہیے، پہلے ہی اس کا دوست ارسلان یہاں سے بھاگ گیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اسجد بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ پھر مجھے غزل کی آواز سنائی دی، مہیش تم فکر نہ کرو، آخر ارسلان ہم سے بچ کر کہاں جائے گا۔ اور اس کی بات سن کر مہیش خوفناک انداز میں قہقہے لگانے شروع کر دی۔ اس کے قہقہے میں اب غزل اور بڑھیا کے قہقہے بھی شامل ہو گئے۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے زوردار دھکا دے کر دروازے کو کھول دیا تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا چلا گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا کیونکہ اندر کا منظر کچھ ہی ایسا ہی تھا۔ غزل، مہیش اور بڑھیا کی شکلیں بہت ہی خوفناک حد تک بگڑی ہوئی تھی۔ ان کے منہ سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، منہ سے خون لگا ہوا تھا اور ہاتھوں کے ناخن کافی حد تک بڑے ہوئے تھے۔ ان کے آگے ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کو وہ نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرائے لیکن پھر ان کے خوفناک قہقہے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ قہقہے لگاتے ہوئے ان کے چہرے اور بھی خوفناک ہو گئے۔ آؤ آؤ اسجد، مہیش نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تم انسان نہیں درندے ہو درندے، میں غصے سے چیخا۔ ہاں اسجد، تم نے ٹھیک کہا، ہم انسان نہیں ہیں لیکن ہمارا تعلق کس مخلوق سے ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر کوئی جان لے گا تو کہ ہمارا تعلق کس مخلوق سے ہے تو ہم اس کے آگے بے بس ہو جائیں گے۔ ہم لوگ صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں لیکن کوئی بھی ہمیں جان نہیں سکا۔ جو بھی یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا ہے بلکہ ہماری خوراک بن جاتا ہے۔ تمہارا دوست ارسلان بھی ہماری ہی قید میں تھا لیکن وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی وہ زندہ گھر نہیں جا سکے گا، اس کو تو ہماری بلی ہی اپنی خوراک بنا لے گی۔ اب تک کتنے ہی لوگ یہاں آئے اور ہماری خوراک بن گئے۔ جب کوئی انسان یہاں نہ آئے تو مہیش روزانہ قبرستان جاتا ہے اور قبرستان سے ایک تازی لاش نکال کر لے آتا ہے اور ہم اسے کئی روز تک کھاتے رہتے ہیں، لیکن زندہ انسان کا تو کچھ اور ہی مزیدار گوشت ہوتا ہے۔ اب ہم اس لاش کو نہیں بلکہ تمہیں اپنی خوراک بنائیں گے، غزل نے قہقہہ لگا کر کہا۔ اور ہم تم کو جو روزانہ بھنا ہوا گوشت دیتے تھے وہ انسان کا ہی گوشت ہوتا تھا۔ تم نے جتنا بھی گوشت کھایا ہے انسان کا ہی کھایا ہے، وہ بھی مردہ انسانوں کا۔ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے دوست تو یہاں سے بھاگ گیا ہے لیکن تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے، مہیش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ مہیش دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا تھا، مجھے اپنی موت یقینی لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہ رہا تھا لیکن بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ مہیش میرے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بھی اس سائے کی طرح خوفناک تھی۔ مجھے پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اچانک ہی اس کی شکل بدلنے لگی۔ اب میرے سامنے مہیش کی جگہ وہ سایہ کھڑا تھا جس کو میں نے اپنا خون پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سایہ یعنی مہیش میری طرف بڑھا اور اپنے لمبے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے اور میری فلک شگاف چیخیں پورے کمرے میں گونج گئی۔ رک جاؤ مہیش، ایک جانی پہچانی آواز کمرے میں گونجی۔ مہیش نے گھبرا کر میری گردن سے سر اٹھایا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری جان میں جان آئی کیونکہ سامنے ہی میرا دوست ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس کے سرے پر آگ جل رہی تھی۔ ارسلان، میں نے کہا اور بھاگ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ ارسلان، مجھے بچا لو ان سے، یہ مجھے مار ڈالیں گے، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اسجد، بے فکر رہو، اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے، ان کی موت آج یقینی ہے۔ میں ان کی موت کا راز جان گیا ہوں، انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، ارسلان نے مہیش کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مہیش خوفزدہ نظروں سے ارسلان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف چھا گیا تھا اور وہ ڈری ڈری سی نظروں سے ارسلان کے ہاتھ میں موجود
आग को देख रहा था। इसके शैतानी चेहरे पर घबराहट के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। अरसलान ने लकड़ी का एक जबरदस्त वार इस पर किया तो इसके जिस्म पर आग लग गई और इसके खौफनाक और कर्बनाक चीखें गूंज उठी। बुढ़िया ने एक चीख मारी और अरसलान पर हमला आवर हुई। अरसलान इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार न था, लिहाजा वह दूर जा गिरा। लकड़ी इसके हाथ से छूटकर एक तरफ गिर पड़ी। मैं अरसलान की तरफ बढ़ने ही लगा था कि गज़ल ने मेरे सामने आ गई और इसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक थी। इसके मुंह से 2 दांत बाहर को निकले हुए थे और मुंह से खून के कतरे टपक रहे थे। गज़ल ने मुझे एक जोरदार धक्का दिया और मैं कमरे से बाहर जा गिरा। गज़ल अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैलाए मेरी तरफ बढ़ी। मुझे अपनी मौत अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी और मैं अपने आप को इससे बचाने के लिए एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। गज़ल भी अपनी तमाम खौफनाकी के साथ मेरे पीछे भाग रही थी। मैं भागते भागते हवेली से बाहर निकल आया। मैंने रुककर इधर उधर नज़र दौड़ाई तो अब हर तरफ जंगल ही जंगल था और मेरे जिस तरफ मुंह उठा मैं उसी तरफ भाग खड़ा हुआ। गज़ल अभी तक मेरे पीछा कर रही थी। आखिरकार मैं गज़ल की नज़रों से बचता हुआ एक दरख्त के पीछे जा छुपा और गहरे गहरे सांस लेने लगा। गज़ल के गुर्राने की आवाज़ें मुझे वाज़ेह सुनाई दे रही थी। इसकी गुर्राहट में एक वहशत नुमाया थी। इसकी खौफनाक और दिल को हिला देने वाली गुर्राहट आहिस्ता आहिस्ता से दरख्त के करीब तर होती जा रही थी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने आहिस्ता से दरख्त के पीछे से देखा तो गज़ल दूसरी तरफ जा रही थी। फिर थोड़ी ही देर में वो जंगल में कहीं गुम हो गई और मैंने सुख का सांस लिया। अभी मैं दरख्त के साथ ही खड़ा था, अपनी सांसें बहाल कर रहा था कि मुझे अपने पीछे गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो मेरे सामने गज़ल खड़ी थी और इसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मैं फतराई हुई नज़रों से इसे देखे जा रहा था। अचानक ही इसका एक हाथ हरकत में आया और इसने मुझे पकड़ लिया और अपने लंबे लंबे दांत मेरी गर्दन में गाड़ दिए और मेरे मुंह से ना ख़त्म होने वाली चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। अचानक ही गज़ल एक भयानक चीख वहां गूंजी और वो मुझे छोड़कर इधर उधर भागने लगी। इसके जिस्म को आग लग गई थी और वो आग में जल रही थी। इसकी भयानक और कर्बनाक चीखें वहां गूंज रही थी। मैंने सर उठाकर सामने देखा तो मेरे सामने अरसलान खड़ा था। इसके चेहरे पर गहरे खराशों के निशान थे जिनसे खून भी बह रहा था। मैं इसका ये हाल देखकर तड़प उठा। अरसलान के हाथ से आग की लकड़ी अभी तक मौजूद थी। अरसलान की नजरें गज़ल पर जमी हुई थी जिसकी चीखें अब मदम पड़ चुकी थी और फिर गज़ल का जला हुआ कोयला जिस्म एक तरफ गिर पड़ा। मैंने अपनी गर्दन पर हाथ लगाकर देखा तो मेरी गर्दन खून से तर हो चुकी थी और अब भी मेरी गर्दन पर मौजूद 2 सुराखों से खून बह रहा था। मैंने अरसलान के पास जाकर खड़ा हो गया कि अरसलान ने आग से जलती लकड़ी एक तरफ फेंकी और मुझे गले से लगा लिया। असजद, मैंने इन दरिंदों का खात्मा कर दिया है, ये अब दोबारा कभी भी जिंदा नहीं होंगे। अरसलान ने हंसकर कहा। अरे असजद, तुम्हारी गर्दन से तो खून बह रहा है, अरसलान ने परेशानी से कहा। मैंने अपनी गर्दन पर दोबारा हाथ लगाया तो मेरा हाथ खून से सुर्ख हो गया। अरसलान ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मेरी गर्दन पर बांधा तो मुझे कुछ सुकून मिला। अरसलान, तुम कैसे हो और इस हवेली तक कैसे पहुंचे? मैंने चलते हुए पूछा। असजद, मैं उस खौफनाक बिल्ली को देखकर खौफजदा हो गया था। फिर मैं एक तरफ को भाग निकला। भागते हुए मैं इस हवेली तक पहुंच गया। मैंने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद महेश ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ले गया। हवेली के अंदर गज़ल और बुढ़िया भी थी। मुझे देखते ही इनके चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन मैं इस वक्त इनकी मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझा था। फिर मैंने अपने ऊपर बीतने वाली दास्तान इनको सुना दी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं तुम्हें मुश्किल में छोड़कर खुद भाग गया। मुझे दिल ही दिल में खुद से नफरत होने लगी और मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि तुम ज़रूर इस खौफनाक बिल्ली का शिकार हो गए होगे। मैंने महेश के साथ जाकर पूरा जंगल छान मारा, लेकिन ना तो मुझे तुम दिखाई दिए और ना ही वो खौफनाक बिल्ली दिखाई दी। फिर मैं महेश के साथ हवेली वापस आ गया। अरसलान ने मुझे तफसील बताई। अरसलान, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये इंसान नहीं है? तुम्हें कैसे हवेली से भागे और तुम्हें किसने बताया कि इन्हें सिर्फ आग से ही ख़त्म किया जा सकता है? मैंने एक साथ कई सवाल कर दिए। असजद, इस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। मैं खिड़की खोलकर आसमान की तरफ देख रहा था कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। बुढ़िया ने जाकर दरवाज़ा खोला और थोड़ी देर बाद बुढ़िया और गज़ल किसी को उठाए हुए हवेली में ले आए। थोड़ी देर बाद महेश हवेली में दाखिल हुआ। इसके कंधे पर कोई था और वो इसे उठाए हवेली के अंदर दाखिल हो गया।
मैं भी कमरे से बाहर निकला और बाहर आ गया। बाहर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैं एक कमरे से बाहर पहुंचा तो मुझे बुढ़िया, महेश और गजल के हंसने की आवाजें आई। जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि गजल, महेश और बुढ़िया किसी की लाश खाने में मसरूफ थे और इनकी शक्लें भी काफी खौफनाक थी। मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं इसी कमरे में था जिसमें वो दरिंदे लाश खा रहे थे, लेकिन अब इस कमरे में इस बुढ़िया के अलावा और कोई भी नहीं था। अचानक ही मुझे बाहर से तुम्हारी आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो तुम गजल और महेश के साथ बातें करते हुए एक कमरे में दाखिल हो गए। मैंने इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो बुढ़िया एक साया बनकर आई और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक ही मुझे अपने बाजू पर चुभन सी महसूस हुई। मैंने अपना दूसरा हाथ अपनी जेब में डाला और लाइटर निकालकर इसे जलाया तो मुझे महेश दिखाई दिया। वो मेरे बाजू से खून पी रहा था। आग को देखकर वो एकदम घबरा गया और पीछे हट गया। मैं जल्दी से उठा और इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो कमरे से निकलकर भाग गया। और तब मुझे यकीन हो गया कि इस मखलूक को सिर्फ आग से ही ख़त्म किया जा सकता है। फिर मैं भागता हुआ जंगल में गया। मैंने दरख्तों की सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और इन्हें आग लगा दी। अचानक ही मुझे अपने पीछे गुर्राहट सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो वही खौफनाक बिल्ली खड़ी थी। मैंने आग से जलती हुई लकड़ी इस पर फेंकी तो इससे आग लग गई और इसका जिस्म धुआं बनकर गायब हो गया। सुबह हुई, मैंने एक लकड़ी उठाई और तुमको बचाने के लिए हवेली में वापस आ गया। वो दरिंदे तुमको खत्म करने ही वाले थे कि मैं इनके सामने आ गया और महेश को आग लगा दी। अचानक ही बुढ़िया ने मुझ पर छलांग लगा दी और मैं दूर जा गिरा। इस बुढ़िया ने अपने लंबे नाखूनों से मेरा चेहरा नोचना शुरू कर दिया। फिर मैंने हिम्मत करके इसे दूर फेंका और इसे भी आग लगा दी। मैंने देखा कि तुम हवेली से बाहर भाग रहे हो और वो गजल भी तुम्हारे पीछे ही थी। और फिर मैं भी भागता हुआ जंगल में आ गया और तुमको गजल से बचा लिया। अरसलान ये सब बताकर खामोश हो गया। मैं इसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा और सोच रहा था कि अगर आज अरसलान ना होता तो मैं जिंदा ना होता। मैं दिल ही दिल में अरसलान की लंबी जिंदगी की दुआएं करने लगा। अच्छा यार असद, तुम बताओ कि तुम कैसे इन दरिंदों तक पहुंचे? अरसलान ने मुझसे पूछा तो मैंने अपने ऊपर बीतने वाली तमाम कहानी इसको सुना दी। हम चलते चलते इस जगह पहुंच गए जिस जगह इस खौफनाक बिल्ली ने मुझ पर हमला किया था। अरे असजद, वो देखो तुम्हारा रिवॉल्वर। अरसलान ने एक तरफ इशारा किया। मैंने आगे बढ़कर अपना रिवॉल्वर उठा लिया। अचानक ही मुझे अपने पीछे गुर्राहट सुनाई दी। मैंने एक चीख मारी और वहां से भाग पड़ा। मैं ऐसे भाग रहा था जैसे मौत मेरा पीछा कर रही हो। मुझे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। हंसने की आवाज़ें सुनकर मैं भागते भागते रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो मैं शर्मिंदा सा हो गया क्योंकि अरसलान मेरी हालत देखकर हंस रहा था। गुर्राहट की आवाज़ अरसलान ने ही निकाली थी। अरसलान ने गुर्राहट की आवाज़ मुझे डराने के लिए निकाली थी, जिसमें वो कामयाब हो गया। क़ारीन कराम, आज की कहानी यहीं तक है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। शुक्रिया।